الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 236 اور 237 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ تم پر کوئی کچھ گناہ نہیں، کچھ پکڑ نہیں ہوگی تمہاری اس بات پہ کہ اگر تم طلاق دے دو ایسی عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں اور ان کے لیے کوئی فریضہ بھی فرض نہیں کیا گیا، کہ ان کا کوئی مہر مقرر نہیں کیا۔ یہ قسم کی کنڈیشن آج کل تو خیر کم نظر آتی ہے، لیکن پرانے دور میں اس طرح بھی ہو جاتا تھا، آج بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بچپن میں جو ہے بچوں کو نکاح کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہی ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو نکاح کر دیے جاتے ہیں، آپس میں ڈن کر لیا جاتا ہے جی ٹھیک ہے نکاح اس سے ہو جائے گا، نہ وہاں پہ کوئی ظاہر ہے چھونے والا معاملہ بھی کوئی نہیں، قربت داری بھی کوئی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی مہر بھی مقرر کیا جاتا ہے، بس بچپن میں ویسے نکاح کر دیا جاتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی نکاح ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اختیار دیا کہ یہ یعنی کہ ایک قسم کا ظلم پر مبنی بات ہے کہ بچوں سے پوچھا بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ان کی کیا مزاج ہے کیا نہیں، اور ان کے بعد نکاح کر دیے۔ تو اللہ نے اس چیز کا اختیار دیا یہاں پہ کہ تم ایسی عورتوں کو طلاق دے سکتے ہو جن کو تم نے بالکل چھوا تک نہیں ہو اور کوئی فریضہ بھی مقرر نہیں کیا، کوئی مہر مقرر نہیں کیا۔ اگر تم طلاق دو تو کوئی اللہ کی طرف سے گناہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس چیز کی، کیونکہ طلاق خاص طور پہ بتایا ہی جاتا ہے کہ ایسی چیز ہے جو کہ جائز ہے، حلال ہے، لیکن اللہ سخت ناپسند چیز ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا طلاق کو بالکل بھی۔ لیکن یہ ایک ایسی کنڈیشن جہاں اللہ تعالیٰ خود اجازت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو تم اس میں دے سکتے ہو طلاق، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں منع نہیں کیا، اس میں کوئی پکڑ نہیں کرے گا اس معاملے میں۔ وَمَتِّعْهُنَّ، لیکن ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا دو، کچھ نہ کچھ ان کو دے دلاؤ اس چیز کے اوپر، یعنی کہ ایک ظاہر ہے تمہارے نام کے ساتھ منسوب رہا اس کا، اب تم طلاق دینے لگے ہو تو بالکل ایسی خالی خولی نہیں، کچھ نہ کچھ ان کو دو ضرور۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ضروری حکم دیا ہے۔ اور میں کہ علی الموسع قدر ہو وعلی المقتر قدر ہو، جو وسعت والا ہے، جو امیر شخص ہے، جو زیادہ پیسے والا ہے وہ اپنے حیثیت کے مطابق دے، اور جو تنگ دست ہے، جو غریب ہے وہ اپنے حیثیت کے مطابق دے۔ کسی کو یعنی کہ بوجھ اللہ نے یہ مقرر نہیں کیا کہ تم نے اتنا لازمی دینا ہے، جو چیز حیثیت کا اس حیثیت کے مطابق خود وہ کچھ نہ کچھ دے۔ متاع بالمعروف، اور یہ متاع، یہ فائدہ جو ہے جو بھی اس کو دیا جائے گا یہ بالمعروف اچھے طریقے سے، کوئی احسان کرنے والی بات نہیں ہے، کوئی صدقہ خیرات کرنے والی بات نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے کہ تم نے اس کا نکاح کیا تھا جیسے بھی کیا تھا، جس طرح بھی ہوا تھا، تمہارا نام تھا، اس کا نام تمہارے ساتھ منسوب ہوا تھا، تو تم اس کو چھوڑ رہے ہو تو کچھ نہ کچھ کو دو، اور یہ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے ہونا چاہیے۔ حقاً علی المحسنین، یہ احسان کرنے والے اچھے لوگ ہیں ان کے اوپر حق ہے وہ ایسا کرے لازمی۔ اور پھر میں کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، ابھی تم ان کو ایسا موقع آ گیا کہ تم نے طلاق دے دی ان کو چھوئے بغیر، مقاربت نہیں ہوئی، کوئی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہو گیا تھا۔ وقت فرضتم لہن فریضہ، تو تم نے اس کا حق مہر بھی مقرر کر دیا تھا۔ یہ کنڈیشن یعنی کہ زیادہ عام طور پہ آج کل بھی ہو جاتی ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، پہلے حق مہر وغیرہ سارا کچھ طے ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی نہیں ہوتی، رخصتی بعد میں کی جاتی ہے، کچھ مہینے بعد، کچھ سال بعد بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو ایسی جو کنڈیشن ہوگی کہ تم ایسے کو طلاق دینے لگے ہو کہ تمہاری رخصتی نہیں ہوئی ہے لیکن نکاح ہو چکا تھا، مہر بھی مقرر ہو چکا تھا، فنصف ما فرضتم، تو پھر یہ نصف جو ہے اس کا آدھا وہ تم نے لازمی دینا ہے، پھر جو کہ تم نے فرض کیا تھا، تم نے طے کیا تھا، آدھا دینا تم پر لازم ہوگا کم از کم اللہ کی طرف سے جو حکم ہے۔ الا ان یعفونا، سوائے اس کے کہ وہ خود معاف کر دیں، یعنی کہ عورتوں کو یہ اختیار دیا کہ ٹھیک ہے وہ نہ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے بھائی رخصتی نہیں ہوئی، ہم نے گئے بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ہوا ہی نہیں معاملہ، صرف بس ہے کہ نکاح ہی ہوا تھا، پھر لکھت پڑھت ہوئی تھی، اب کیا فائدہ، نہیں ہم آدھے بھی نہیں لیتے، وہ خود اگر چھوڑ دیں تو اللہ نے ان کو بھی اجازت دی ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور نکاح کی گرہ ہمیشہ کہ مرد ہی سے مراد لی گئی ہے کہ اور مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے، وہ اس کو کھول سکتا ہے، وہ طلاق گویا کہ دے سکتا ہے، وہ معاف کر دے، یعنی کہ اس سے معاف کرنے کے بجائے وہ پورے کا پورا ہی دے دے۔ تمام تقریباً علماء نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ وہ چھوڑ دینے کے آدھے کی تو اللہ نے لازمی اجازت دی نا، یہ آدھا یعنی کہ عورت بھی چھوڑ سکتی ہے چاہے وہ آدھا بھی نہ لے، اور مرد کو بھی اجازت ہے کہ وہ آدھا بھی نہ معاف کروائے، وہ پورے کا پورا ہی دے دے، یہ دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے اسی کی اجازت رکھی ہے۔ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مردوں سے مخاطب وغیرہ ہے کہ تم اگر معاف کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کہ تم پورے کا پورا دے دو، یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ تم نے آخر اس کا نام اپنے ساتھ منسوخ کیا تھا، ایک وقت اس کو رکھا بھی، یعنی وہ نکاح رہا کچھ دیر کے لیے، ظاہر رخصتی نہیں ہوئی، اب تم اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے بھی ایک ظاہر ہے کہ تکلیف کی دہ چیز ہے، ایک نکاح میں رہے وہ چھوڑ کے قسم کا طلاق یافتہ کہ اس کے اوپر وہ ٹھپا لگ جاتا ہے، قسم کا داغ پڑ جاتا ہے اس کے اوپر، تو بہتر ہے کہ جو تم نے مقرر کیا اس کو پورے کا پورا دو تاکہ اس کو حوصلہ
ہو کہ چلو میرا داغ تو لگا، لیکن اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ مجھے فائدہ تو ہوا، کہ جو بھی کوئی اس کا کہ حوصلے والی چیز تھوڑی سی اس کے لیے ہو جائے۔ اور تقویٰ کا یہ زیادہ قریب تر چیز ہے کہ تم معاف کرو گے، کہ تم اس کو پورا پورا ادا کرو، تم آدھا جو معافی اللہ نے تمہیں دی ہے وہ بھی تم اس کو نہیں رہو، اس کو فائدہ بھی تم اسی کو پہنچا دو۔ لازم جو اللہ نے کہا کہ آدھا تم نے ہر صورت دینا ہی دینا ہے، پورا دے دو، یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ترین چیز ہے۔ اس کے لیے بھی یعنی کہ ایک جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ایک جو چیز ہوتی ہے وہ فتوے کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا فتویٰ ہوتا ہے، ایک چیز تقویٰ کے اندر ہوتی ہے، وہ تقویٰ ہوتا ہے اس چیز میں۔ تقویٰ یعنی کہ اس سے بڑی چیز ہے، کہ فتویٰ تو وہ ہوتا ہے جو کام تم نے کرنا ہی کرنا، لیکن تقویٰ اس سے بڑھ کے چیز ہے، تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے مزید بہتر طریقے سے کام کو اچھی طریقے سے کر رہے ہو۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ فتویٰ کے تو اللہ کی طرف سے نصف ہے، نصف تو تم نے دینے جانا لازمی، اس کی کوئی معافی نہیں، لیکن تقویٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پورے کا پورا دو، جو آدھے کی رعایت اللہ نے تمہیں دی ہے وہ بھی تم عورت کے بخشو کر، نہیں یہ بھی تیرا، یہ تو کوئی بات نہیں، تیرے لیے اتنا مقرر کیا تھا، نہیں بھی میرے پاس ہے کوئی بات، یہ تیرا، یہ تو سارے کے سارے ہی لے۔ تو یہ زیادہ تقوی کے قریب ترین چیز ہے۔ پھر میں کہا ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں تمہارے درمیان جو فضیلت ہے، جو ایک اللہ کا فضل تمہارے درمیان، اس کو مت بھلاؤ۔ یعنی مرد کو ویسے اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہے کہ مرد کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جو ہے اپنا فیصلہ لے سکتا ہے، عورت بیچاری فیصلہ نہیں لے سکتی، اس نے مرد سے ریکویسٹ کرنی ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی، کہ مرد اس کو نہیں وہ چھوڑے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو اختیار دیا، جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو تم بھلاؤ نہیں، اس کا یعنی کہ تم بڑے پن کا اظہار کرو، اللہ نے تمہیں بڑا رکھا ہے تو بڑے پن کا اظہار کرو گے، کہ تم پورا ان کو دو۔ بڑے پن کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ جو اختیار تمہارے پاس ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن تم نے نہیں استعمال کیا، اس کو بھی اسی کے سپرد کر لو، یہ بھی تمہارا ہی ہے۔ تو ایک بڑے پن کا ایک اظہار ہوتا ہے اللہ انسان کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہا ہے تم فضیلت تمہیں دی اللہ تعالیٰ نے، اس کو تم بھلاؤ نہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بھی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے گویا کہ خبردار ہے، واچنگ ہو رہی ہے تمہاری۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ بار بار دہراتا ہے کہ بے شک تم دیکھے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی بات جیسے کہ انسان کو ہائی الرٹ کیا جاتا ہے کہ جی قیامت کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو انسان کو جب اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو انسان پہ ہائی الرٹ رہتا ہے، کوئی ایسی غلطی نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو کل کو اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ تو بہرحال یہ تقریباً طلاق کے معاملات زیادہ تر چل رہے ہیں آج کا جو موضوع تھا، خاص طور پہ وہ ان کنڈیشن میں جس میں نکاح ہو گیا لیکن رخصتی سے پہلے جب طلاق دے دی جائے، رخصتی نہیں ہوئی، تو ان کنڈیشن کے علاوہ دو کنڈیشنیں یہاں پہ ذکر کی۔ ایک وہ کنڈیشن جس میں حق مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو اس میں کیا کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے سکتے لیکن کچھ نہ کچھ دے دلا تو لازمی۔ اور جو ایک دوسری کنڈیشن جا کے جہاں حق مہر بھی مقرر ہو چکا تھا، نکاح بھی ہو چکا تھا، لیکن صرف رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں آدھا تو اللہ نے لازم کرا دیا کہ آدھا تم لازمی دو۔ اس میں عورت کا اختیار دیا کہ وہ چاہے آدھا بھی نہ لے تو تب بھی ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن بہتری اس چیز کو دی کہ تم آدھے کے بجائے پورا ہی دو۔ یہ اللہ زیادہ یعنی کہ تقوی قریب تر اس بات کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔